ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو ابرار کی محفل میں اور ابرار کا ہم نشین بننے کے لیے تلقین کر رہے ہیں وہ ابرار کون ہیں۔ عربی زبان میں ابرار کا مطلب نیک لوگ ہوتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے جو ایمان کے اعلی ترین مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ وہ ابرار ہیں جو اولو الالباب یعنی صاحبان دانش، صاحبان خرد، ان سے مرتبے میں بلند مقام رکھتے ہیں اور مقربین سے مقام میں نیچے ہوتے ہیں۔ کلمہ ابرار متعدد مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے اور لغویین نے ابرار کو صرف بر کی جمع بیان کیا ہے، جبکہ بعض نے اسے بر اور بر دونوں کی جمع میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ٹوٹلی ہم یوں آپ کی خدمت میں بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کلمہ ابرار اپنے مشتقات کے ساتھ تقریباً 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی ابرار خود کلمہ ابرار 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بر جو ہے وہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بر قرآن مجید میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور بررا جو اسی ابرار کے مشتقات میں سے ہے 1 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلمہ اور اس کے مشتقات جو 20 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اس ابرار سے مراد کیا ہے اور اس کے مصادیق کیا ہیں۔ مرحوم طبرسی رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کرتے ہیں سورہ انسان کی آیت نمبر 5 کے تحت، کہ جہاں پر خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، کہ اس آیت میں ابرار سے مراد کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع مرحوم طبرسی اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں مراد ابرار سے حضرت سید الاوصیاء اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید پہ کربلا علیہم آلاف و تحیت و ثنا اس آیت میں مراد اور مصداق ہیں۔ ابن شہر آشوب بھی حضرت امام حسن مجتبی سے مشابہ روایت نقل کرتے ہیں جس میں ابرار انہی ہستیوں کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت منقول ہے کہ جس میں ابرار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شیعہ شمار کیے گئے ہیں اور انہیں ابرار کہا گیا ہے۔ ابرار کی خصوصیت کیا ہے؟ مفسرین تفاسیر کی کتابوں میں ابرار کی متعدد تعریفیں اور متعدد عبارات ابرار سے متعلق لکھتے ہیں۔ مثلا لکھتے ہیں کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر خداوند متعال کی عبادت انجام دیتے ہیں اور اپنی عبادت کے ذریعے سے رب کو راضی کر لیتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے یہ لوگ دور رہتے ہیں، ان لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے۔ یا پھر یوں لکھا جاتا ہے کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور یوم قیامت پر ایمان بصیرت کے ساتھ رکھتے ہوں۔ یہ بصیرت کے ساتھ ایمان رکھنے والے لوگ ابرار ہیں۔ یا پھر یوں کہا جاتا ہے کہ ابرار ایسے مؤمن کو کہا جاتا ہے جو اپنے ایمان میں سچے اور صادق ہوں۔ یا پھر یوں کہا جاتا ہے کہ ابرار ایسے مخیر افراد کو کہا جاتا ہے جو خداوند متعال کی رضایت اور اس کی خوشنودی کے لیے نیک کام انجام دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کا نامعقول جو ہے وہ اپنے لیے نتیجہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ انہیں اس کام کے بدلے میں کوئی چیز جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ملے۔ اس کے علاوہ ابرار کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ابرار تمام انبیاء، اولیاء اور نیک لوگ جو ہیں وہی ابرار ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم آپ کی خدمت میں یہ نتیجہ پیش کر سکتے ہیں ان تمام تعریفوں سے اور ان تمام باتوں سے کہ ابرار وہ لوگ ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت نے بھی جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات، حضرت صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، حضرات حسنین شریفین
علیہم آلاف و تحیت و ثنا کی ذوات طیبہ ابرار کا حتمی اور اتم مصداق ہے، ان تمام تعریفات کے مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام تعریفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ ان شخصیات کی پیروی کرنے والے وہ مخلص شیعہ بھی ابرار کا مصداق ہے کہ جو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے اپنے آپ کو ان کے مشابہ قرار دے رہے ہیں۔